بے وفا مرد ہوتا ہے یا عورت؟ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بے وفا مرد ہوتا ہے یا عورت۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا تو فطرت تربیت میں ہوتی ہے۔ جو انسان کی فطرت ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، وفا اس میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مرد بے وفا ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی بے وفا نہیں ہے۔ بے وفائی جو ہوتی ہے اور جو وفا ہوتی ہے وہ اس کی فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ تو کہہ دیتے ہیں مرد بے وفا، کافی ایسے ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں عورت بے وفا۔ تو یہ ایک فطرتی جو سلسلہ ہے وہ چلتا آتا ہے۔ تو جیسے دودھ کی تاثیر جو ہوتی ہے، دودھ کی تاثیر نہیں جاتی، وہ رہتی ہے، اسی طرح یہ فطرت اور تربیت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اب کافی میرے دوست یہ پریشان ہوں گے سن کے کہ ابھی دودھ کی تاثیر کیا ہے، تو دودھ کی تاثیر کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک بہت ہی ہوشیار اور چالاک مرد تھا، اس کو ایک عورت سے محبت ہو گئی اور اس عورت نے اس کو اپنے چال میں پھنسا لیا۔ اب سلسلہ چلتا چلتا اس لڑکی نے کہا کہ میرے گھر والے تو مانیں گے نہیں، حتیٰ کہ ہم ایسے کرتے ہیں، میرے پاس مال دولت سب کچھ ہے، میں ان میں سے کچھ حصہ اٹھاتی ہوں اور ہم اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں جا کے اپنی زندگی سکون کے ساتھ بسر کریں گے۔ حتیٰ کہ مرد اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے بھی حامی بھر دی کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ وقت گزرا، رات ہوئی، رات کے پہر میں اس عورت نے کچھ سونا اٹھایا، کچھ پیسہ اٹھایا، ایک اونٹنی کے اوپر وہ سامان رکھا، اپنے کپڑے رکھے، ضروریات کی کچھ چیزیں اٹھائیں، وہ بھی اونٹنی کے اوپر رکھیں، اونٹنی کو اٹھایا، خود اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئی، تو سفر اس نے جاری کر لیا۔ مرد کے گھر تک پہنچی، ادھر سے اس مرد کو اٹھایا۔ اب وہ عورت اور مرد اس اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور رات کا سفر ہے۔ اندھیری رات میں چلتے چلتے کسی شہر کے قریب جا کے ان کو صبح ہو گئی۔ وہ جو صحرا تھا، وہ جو شہر تھا، اس کے تھوڑا سا قریب ہی ایک ریت کے مطلب کہ میدانی تھا، میدان ریت کا جو میدان ہوتا ہے وہ تھا۔ تو صبح صبح شبنم گری ہوتی ہے ریت کے اوپر، تو وہ دور سے ایسے لگتا ہے جیسے دریا ہے، بہت زیادہ پانی ہے۔ تو وہ جو اونٹنی تھی، جب اس کی نظر پڑی کہ آگے دریا ہے، پانی ہے، صحرا مطلب کہ بہت زیادہ پانی ہے، تو اونٹنی وہاں پہ بیٹھ گئی، تو وہاں پہ لیٹنے لگ گئی۔ اب اونٹنی لیٹ رہی ہے، مرد اس کو دیکھ رہا ہے، وہ عورت کو کہنے لگا کہ وہ ہماری اونٹنی تو مر جائے گی، اب ہم آگے سفر کس چیز پہ کریں گے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اونٹنی مرے گی نہیں، اس کو ہوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو اس کی نانی تھی یا اس کی مطلب کہ ماں تھی، وہ بھی اسی طرح جب ریت کو دیکھ لیتی تھی تو وہ بھی اسی طرح لیٹنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ ایسے سمجھتی ہیں کہ آگے مطلب کہ پانی ہے، تو وہ
اس ریت میں لیٹنا شروع کر دیا اس نے کہ آگے میں نہیں جاؤں گی، میں یہاں پہ مطلب کہ پانی سے کراس نہیں کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، جو مطلب کہ وہ نسل اس کی چینج نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس ایک نسل چلتی آ رہی ہے، یہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھتی ہیں پانی کی تو وہ لیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو وہاں پہ اس مرد نے یہ سوچا کہ آج اگر میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لوں، اس لڑکی کو لے جاؤں، اس کے ساتھ نکاح کر لوں، تو کل کو جو میری اولاد ہے، ظاہری بات ہے اس نے بھی یہی قدم اٹھانا ہے، اس نے بھی یہی کرنا ہے جو اس نے کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو یہ قدم اٹھا رہی ہے میری اولاد بھی آگے جا کے وہی قدم اٹھائے گی۔ تو اس نے عورت کو کہا کہ یہ ایک دودھ کی تاثیر چلتی آ رہی ہے، جو اس کی نانی، اس کی ماں اور اس کی آگے جو آل اولاد ہے وہ اس طرح کر رہی ہے، لیٹ رہی ہے، تو آلریڈی جو میری اولاد ہوگی وہ بھی اسی طرح آگے مطلب کہ یہی طریقہ کار کرے گی جو اس نے کیا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا راستہ علیحدہ ہو اور میرا علیحدہ ہو۔ تو سمجھدار مرد تھا، اس نے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا۔ تو کافی انسان کی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں، تو ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا مزہ خراب نہ کریں، ان کو چائے کی بلائی کی طرح نکال کر سائڈ پہ پھینکیں اور چائے انجوائے کریں۔ جب آپ اس بلائی کو اٹھا کر سائڈ پہ پھینک دو گے تو چائے پینے کا بھی مزہ آپ کو آئے گا اور آپ سکون کے ساتھ چائے بھی پی سکو گے، چائے کو انجوائے کر سکو گے۔ تو ایسی انسانی فطرت جو ہوتی ہے وہ چلتی آتی ہے۔ تو اسی طرح جو انسان کی فطرت اور تربیت ہوتی ہے، انسان کی وفا کا اسی میں ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کس طرح تربیت ہوئی ہے، اس کی کس طرح فطرت ہے اور اس کا کیا سسٹم ہے۔ تو انسان کو اس انسان سے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ اس مرد نے ایک اونٹنی سے، ایک جانور سے سبق حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔